بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے غلام نے آپ کو ایک کھانے کی چیز پیش کی۔ اس شخص کی کمائی حلال ہوتی تھی، چنانچہ آپ نے اسے حلال سمجھتے ہوئے قبول کر کے تناول فرما لیا۔ بعد میں اس غلام نے بتایا کہ حضرت، میں نے دور جاہلیت میں کہانت کی تھی۔ کہانت کہتے ہیں کہ مستقبل کی باتیں بتانا، فال نکالنا، ستاروں کے ذریعے مستقبل جاننے کی کوشش کرنا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کاہن تھا تو نہیں، لیکن میں نے بناوٹی طور پر کہانت کی تھی۔ آج وہ شخص مجھے ملا تو اس نے مجھے اس کا معاوضہ دیا۔ یہ چیز بھی اسی معاوضے میں سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی اس کی یہ بات سنی تو آپ بے چین ہو گئے کہ میرے پیٹ میں حرام کا لقمہ کیوں چلا گیا۔ چنانچہ آپ اتنے بے تکلف ہوئے کہ آپ نے اس حرام کے لقمے کو نکالنے کے لیے قے کرنے کی کوشش کی۔ کہا گیا پانی پئیں تب چیز باہر آئے گی۔ آپ نے پانی منگوا کر پیا اور کافی کوشش کے بعد وہ چیز باہر نکل آئی پیٹ سے، تو پھر آپ جا کر کہیں پرسکون ہوئے۔ کسی شخص نے عرض کی، حضرت، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، اس چھوٹے سے لقمے کی وجہ سے آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر اس حرام کے لقمے کو نکالنے کے لیے میری جان بھی چلی جاتی تو بھی میں اس کی پرواہ نہ کرتا، میں نے تب بھی اس حرام کے لقمے کو اپنے پیٹ سے نکالنا ہی تھا۔ پھر آپ نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ سنا ہے کہ جو گوشت حرام سے پرورش پائے وہ گوشت جہنم کے بہت قریب ہے۔ تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس لقمہ حرام کی وجہ سے میرے جسم کی پرورش نہ ہو۔ ناظرین کرام، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ لا علمی کے اندر اگر کوئی شخص حرام کا لقمہ کھا لے تو قے کرنا ضروری نہیں، لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس عمل سے امت مسلمہ کی تربیت فرمانا چاہتے تھے کہ ایک صاحب ایمان کو حرام کی روزی سے، حرام کے رزق سے کس قدر پرہیز کرنا چاہیے، کس قدر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمارے اسلاف کے اعمال کی برکت سے ہمیں بھی ان کی سیرت اپنانا نصیب فرمائے۔